شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین تو ناظرین آپ یہاں پر میں آپ سے پھپھرا اور کلیجی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ نہایت ہی آسان اور مزیدار ہونے والی ہے۔ یقین مانیے اتنی آسان ہے، کبھی میرے طریقے سے بنا کے دیکھیے۔ یہاں پر میں نے 2 کٹھی لہسن کی اور 4 میں نے پیاز اور 5 میں نے سبز مرچی رفلی کٹنگ کر لی ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، اگر آپ گوشت وغیرہ یا کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں تو اس کے لیے گول پتیلی چاہیے، اور ان کے لیے آپ پریشر نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح بنانے سے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا آتا ہے۔ یہاں پر میں نے 2 kg پھپھرا اور کلیجی لے لیا، اور جس کے حساب سے 2 kg ہی میں نے ناپنے والے سے پانی لگا لیا ہے۔ یہاں پر میں نے گول پتیلی لیا اس کے لیے، اور ساری چیزیں میں نے رفلی کٹنگ کر کے بیچ میں ایڈ کر دی ہیں۔ اس میں زیادہ باریک کٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا میش کرنے کی۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ثابت میں نے سب کچھ یہ لہسن ڈال دیا ہے، اور رفلی میں نے کٹنگ کر لی ہے سبز مرچی۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو پھپھرا ہوتا ہے ان ماؤں کے لیے جو مائیں فیڈ کراتی ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ جن کو دودھ کا پرابلم ہوتا ہے کہ میری بیبی کو دودھ نہیں آتا، وہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ یہ پھپھرا کھا لیں، ان کو دودھ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل سے بہتر ہو جائے گا۔ یہاں پر نمک حسب ضرورت ڈال کر میں نے پتیلی میں ڈال دیا، اور یہاں پر کچھ کھڑے مسالے ہیں اور سوکھا دھنیا 1 چمچ ڈال کر میں نے دونوں کو اچھے سے پیس کر ایک جان کر کے وہ بھی اس میں بیچ میں ایڈ کر دیں۔ یہ میرے 1 ٹی اسپون اور ½ ٹی اسپون بنی ہے۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں میں نے بیچ میں ایڈ کر دی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی اس میں ایڈ نہیں کی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہلدی ابھی میں نے اس میں ایڈ نہیں کی، یہ تو شروع میں اس لیے ایڈ نہیں کی کہ یہ تھوڑا سا بلیک سا ہوتا ہے پھپھرا، تو پھر وہ ساتھ ہی ہلدی ڈالو تو پھر وہ بلیک ہوتا ہے زیادہ ہی۔ یہاں پر پانی بوائل ہونے پر میں نے یہ 1½ ٹی اسپون میں نے ہلدی شامل کی، اور 2 چمچ گھی میں نے اسی سٹیپ پر ڈالے ہیں۔ پانی جب بوائل ہو گیا، اور اسے شوربے والا نہیں اتاریے گا، اور اسے لائٹ فلیم پر آپ نے پکنے دینا ہے۔ یہاں پر میرے بتاتے چلو پھر یہاں پر میرے 1 گھنٹہ اور 30 منٹ لگے ہیں میرے اس کو بنانے میں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے یہ 3 ٹماٹر میں نے باریک کٹنگ کر لی ہیں، اور 3 انچ کا میں نے ادرک لیا جس کو میں نے ½ کوٹ لیا اور ½ کٹنگ کر لیا ہے۔ اور یہاں پر سبز مرچی میں نے باریک کٹنگ کی ہے، رفلی نہیں کی، کیونکہ اب ہمارا سالن بالکل پکنے کے قریب ہے۔ جب یہاں پر تھوڑا سا شوربہ رہ جائے، گریوی رہ جائے، تو یہ ساری چیزیں بیچ میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے، اور ان کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، جتنا ہی لائٹ فلیم پر یہ پھپھرا پکے گا اتنا ہی اچھا گلے گا اور اتنا ہی مزیدار بنے گا۔ اور یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اسپائسی کرنا ہوگا اس کو، کیونکہ اس لیے اس میں تھوڑی سی کم مرچی ہو تو یہ پھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پر آپ لیمن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ابھی میں 2 سے 3 منٹ اس کو دم پر رکھوں گی تاکہ باقی چیزیں بھی سافٹ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ابھی اس کا تھوڑا سا شوربہ رہ گیا، اس کو میں اب بھون لوں گی، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر کتنا پیارا اور اچھا آ گیا۔ یہاں پر آپ اتنی ہی گریوی رکھ سکتے ہیں اگر روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، اگر ایسے کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ تھوڑا سا اور بھون لیں۔ یہاں پر یہ اس کا لاسٹ پروسیجر یہی ہے، یہاں پر اس کا شوربہ ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی گریوی میں نے رکھی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا، اور مجھے دے اجازت، عطیہ عامر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔